السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو قبر پر فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ بتانے والا ہوں، یعنی جو ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ کیسے پڑھے، یہی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبر تک پہنچنے کے لیے قبرستان میں اگر راستہ موجود ہے، راستہ بنا ہوا ہے، تب تو آپ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبروں تک پہنچنے کے لیے قبرستان میں راستہ موجود نہیں ہے، تو اب آپ کو قبروں کو روند کر یا پھلانگ کر اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبروں تک پہنچنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قبروں کی بے حرمتی ہے، اور قبروں کی بے حرمتی درست نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ قبرستان جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے رشتہ دار کی قبر تک پہنچنے کے لیے راستہ موجود ہو تو وہاں پہنچ کر فاتحہ پڑھے۔ اگر راستہ موجود نہیں ہے تو قبرستان میں ہی ایک طرف کھڑے رہ کر بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب فاتحہ کیسے پڑھیں گے؟ تو محترم دوستوں، بعض لوگ اس چیز کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہم تو قبر پر آ گئے ہیں، آخر پڑھے تو کیا پڑھے، فاتحہ کیسے پڑھنا ہے، فاتحہ میں کیا پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس چیز کو لے کر بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہم جب بھی اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبر پر جائے تو ہمیں فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور فاتحہ کوئی کٹھن اور دشوار چیز نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی قبر کی زیارت کے لیے جائے تو فاتحہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد قرآن پاک کا جو بھی حصہ، جو بھی سورت یاد ہو وہ تلاوت کر لے، اور سورہ اخلاص کو جتنا ہو سکے زیادہ بار پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ گویا جو شخص اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 1 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 5 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو محترم دوستو، جتنا ہو سکے سورہ اخلاص کو خوب پڑھے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد اپنے دل ہی دل میں یا زبان سے اس طرح کہے کہ یا اللہ، قرآن پاک میں سے میں نے جو کچھ بھی تلاوت کیا ہے یا میں نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا ہے، اس کا ثواب ان تمام قبر والوں کو، اور خاص طور پر میرے عزیز رشتہ دار جو اس قبرستان میں مدفون ہے، ان کی روح کو بخش دے۔ یہ فاتحہ کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے دینی علوم کو آسان سے آسان شکل میں عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ اللہ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔